ایک حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانے کے لیے کہ یہ فاقے کا مبتلا نہ ہو جائے یا محتاجی سے بچانے کی محنت، وہ اللہ کے ہاں مجاہد لکھا جاتا ہے۔ بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ غازی صاحب، اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کے ناطے اس کے جو تمام اصول ہیں اسلام کے، وہ انسانوں کی ضرورت اور فطرت کے عین مطابق بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کی بقا اور کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس دین فطرت کے اصولوں کو سمجھیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے چند چیزوں کو حرام اور بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا تو یقیناً حلال میں فوائد اور حرام میں نقصانات ہوں گے۔ ٹھیک۔ حلال اشیاء اللہ نے زیادہ قرار دی ہیں اور حرام اشیاء اللہ نے چند قرار دی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا، اگر وہ زیادہ کو حرام قرار دیتا تو آپ دیکھیں پھر بھی تو ہم، ہاں جی، اصحاب کاف، سورہ کاف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے 300 سال تک سوئے رہے تو 300 سال کے بعد جب جاگے تو ان کو بھوک کی حاجت ہوئی، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا جائے جو حلال اور طیب خوراک لے کر آئے۔ دیکھیے اس میں بھی حکم ہے حلال اور طیب خوراک کا۔ اور رحمت کنائن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ ہر دور میں ہی حدیث جو ہے اور ہر دنیا کے لیے، ہر کائنات کے لیے، لیکن آج تو ایسے لگتا ہے کہ 100% آج کے لیے کہا گیا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کی پرورش ماں کے پیٹ میں کرو۔ اصحاب نے پریشان ہو کر کہا یا رسول اللہ، جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اس کی پرورش کیسے کر دیں؟ آپ نے فرمایا اسے حلال کمائی سے رزق کھلاؤ، اپنی اس بیوی کو حلال کمائی سے رزق کھلاؤ۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی پرورش جو ہے وہ حلال کمائی سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے سعادت ہے ان لوگوں کی جن کی شکم مادر میں ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ تکاثر میں آتا ہے کہ تم کو زیادہ مال کی حرص نے غافل کر دیا، حتیٰ کہ موت نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا۔ یعنی یہ لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی حرص نہیں جاتی، ان کا لالچ نہیں جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کمال خوبصورت ان کا مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ متقین کا تقوی برقرار نہیں رہ سکتا اگر حرام کا ایک لقمہ ان کے شکم میں چلا جائے۔ کہتے ہیں 40 دن تک کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حجاج بن یوسف نے یہی تو کیا تھا۔ جی بالکل۔ اس نے کیا کہ ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ ایسے اقطاب ہیں، وہ جو جس کو بددعا دیتے ہیں وہ قرآن مر جاتا ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، میں ان کا علاج کر، اس نے ملا کے حرام کھانا کھلا دیا۔ انہوں نے کہا اب 40 دن تو میں محفوظ ہو گیا، اب میں تمہیں ٹھیک کچھ نہیں کرتا کر سکتے تم۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حرام کا ایک ذرہ اپنے اندر لے کر جاتا ہے، وہ کوئی دعا بھی مانگے تو اس کے خلاف وہیں پر اس کے خلاف شروع ہو جاتی دعا، وہ اس کے منہ سے آگے ہی نہیں جاتی اور اس کے لیے الٹ برعکس کام شروع کر دیتی ہے۔ حرام، مشتبہ حرام اور حرام، اس میں بھی فرق کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کل میں جو دیکھتا ہوں کہ مشتبہ حرام کو یہ کہہ کر استعمال کر لیا جاتا ہے کہ جی اس کے بارے میں تو واضح حکم نہیں ہے، تو مشتبہ حرام کے بارے میں بھی ایسے حکم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تمہارا تقویٰ نہیں ہو سکتا جب تک تم حرام کے ساتھ ساتھ ان حلال چیزوں کو بھی ترک نہ کر دو جن کے بارے میں ذرا بھی شبہ ہو، ان کو بھی ترک کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حلال چیزوں کا اعمال صالح سے کیا تعلق ہے، اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حرام کے نقصانات کیا ہیں۔ جو سب سے بڑا نقصان ہے نمبر 1 کہ انسان کا دل سخت اور تاریک ہو جاتا ہے، اور جس کا قلب اور دل ہی تاریک ہو جائے اور سخت ہو جائے، پتھر ہو جائے اور تاریک ہو جائے، اندھیرا چھا جائے اس کے اوپر، روشنی کہیں نہ رہ جائے، اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو رزق حرام کھاتے ہیں ان کے اندر، میں تو اسے رزق بھی نہیں کہتا، ویسے میں تو رزق کا لفظ بھی حرام کے ساتھ استعمال، حرام ہے وہ رزق نہیں کھاتا ہے، وہ رزق نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے بس۔ جو حرام کھاتا ہے اس کے اندر گندے خیالات اور نفسانی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے سندھ میں جو 2 لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے، اسلام آباد کا کیس آپ کے سامنے ہے، ذرا دیکھ لیجئے کس حرام کی کمائی کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ نمبر 3، اخلاق رذیلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے لوگ ہمیشہ غم اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ رزق تو کمائے اس لیے جاتا ہے کہ مجھے غم اور پریشانی سے محفوظ کرے ضرورت کے وقت، لیکن یہ لوگ ہمیشہ غم اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ کوئی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6،
یہ لوگ ذہنی انتشار کا شکار رہتے ہیں. میرے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے اور کہتا ہے جی ہمیں ذہنی طور پر کوئی پریشانی ہے, تو میرا پہلا سوال ہوتا ہے آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گھر جو رزق آتا ہے کبھی آپ نے والد سے پوچھا کہ ابو اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے؟ پھر ایسے لوگ, 7واں پوائنٹ, ایسے لوگ طبعی طور پر بیمار رہتے ہیں, ان کی کبھی بھی صحت جو جسمانی ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر روحانی طور پر یہ لوگ اضطراب کا شکار رہتے ہیں, کبھی ان کو روحانی طور پر سکون نہیں ملتا. نمبر 10, ان لوگوں کا بزنس جتنا بھی آگے چلا جائے اس میں منفعت, فائدہ نہیں میں کہہ رہا, منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے. جتنا بھی کھا لے اور لگا لے اس میں کوئی برکت نہیں آتی. پھر اب دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے بیوی بچے جو ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں. کبھی میں نے ان لوگوں کے بچے جو حرام کھاتے ہیں ان کو فرما بردار نہیں دیکھا. ان لوگوں کے اعمال, جیسے آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ یہ سوچتے ہیں آج کل لوگ اور کہتے ہیں کہ جی جیسے بھی کماتا ہوں اس کے بعد میں غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں, میں نے تو لنگر کھانے شروع کیے ہوئے ہیں, میں تو صدقہ دیتا ہوں, میں نے تو اس سال 100 بندوں کو عمرہ کرایا, میں نے تو 50 کو حج کروایا. تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ایک کہتے ہیں 10 درہم کا اگر تم نے کپڑا لیا اس میں سے اگر 1 درہم بھی حرام کا تھا تو پورے کا پورا لباس حرام ہو گیا تمہارا. تو جتنی تم نیکیاں کرتے ہو تمہارے منہ پر ماری جائیں گی وہ اینڈ جب روز قیامت آئے گا. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل سے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. یہ صحیح بات, اور جس کے قیامت کا یقین نکل جاتا ہے, اس لیے کہ ان کو تو یقین پیسے پہ ہے, ان کا تو اللہ پیسہ بن چکا ہے نعوذ باللہ. تو وہ تو اس سے ڈریں گے یہ نہ چلا جائے, یہ نہ چلا جائے, کیونکہ ان کا خوف یہ ہے یہ گیا تو میں مروں گا. یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے نہیں, یہ پیسہ چلا گیا تو میرا کیا بنے گا. سبب کچھ اور ہے, تو خود جس سے سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی عزت دار کو مارنا ہے اس کی عزت چھین لو, اور کسی مالدار کو مارنا اس کا مال چھین لو. تو یہ مال کے ڈر سے مرتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ حرام خوری سے رشتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. حرام خور جو ہے وہ کسی ایماندار کو رشتہ دار ہی نہیں مانتا, اس کو رشتوں کا, اپنے باپ کو اپنی ماں کو ڈسون کر دیتے ہیں یہ لوگ. اس سے بڑا کیا دکھ ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے, ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس ایسے ذہنی مریض ہیں جن کے والدین نے یا ان کے رشتہ داروں نے ڈسون کر دیا, اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو حرام کے اوپر پل رہے ہیں. بالکل ایسا. پھر نفسیات میں ہم نے دیکھا کہ سیلفش, گریڈی, ایکسپلائٹیٹو, 3 ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں. احسان فراموش بھی ہوتے ہیں, اتنے احسان فراموش ہوتے ہیں. جو حرام کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے میں نے دیکھا اتنے احسان فراموش ہوتے ہیں جس کا حساب. اچھا, یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ احسان فراموشی کا یونیورسٹی آف لندن نے 2017 کی تحقیق ہے کہ جو لوگ اپنے انگریزی میں کہتے ہیں ill gotten earnings, وہ جو ill gotten money یا ارننگ کرتے ہیں, یہ لوگ کسی کا احسان قبول ہی نہیں کرتے کہ مجھ پہ احسان کیا. احسان فراموش محسن کش لوگ ہو جاتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ جو ہمارا دماغ ہے جب وہ حرام کی کمائی کرتا ہے, یونیورسٹی آف لندن کی اور نیورو سائنس کی تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں لیٹسٹ 2017-18 کی, وہ جب حرام کی کمائی کرتا ہے تو دماغ انسان کو خوشی نہیں دیتا. وہ ضرورت تو پوری کر سکتا ہے اس کی, کوئی خوشی نہیں ہوتی اس کو. خوشی صرف حلال کی کمائی سے ہوتی ہے, چاہے وہ 1 روپے کا کیوں نہ ہو. پھر یہاں تک دیکھا گیا کہ لو موریلٹی, وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں ان کی موریلٹی, ان کا جو موریلٹی لیول ہے وہ لو ہو جاتا ہے, اور ان کی جو انگزائٹی ہے, جو ڈپریشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں پہ وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, وہ کبھی دوسروں کے ساتھ پازیٹیو نہیں رہتے ہیں. ایک قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو زیادہ یہ جو ہے نا رزق یہ زیادہ مال دیتے یہ سرکش ہو جاتی. جی بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ ان کے اندر خیر خواہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھا ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال آیا ہے نا, ساتھ سرکشی بھی اسی درجے کی. جی بالکل, اس لیے کہ فرعونیت آ جاتی ہے, نمرودیت آ جاتی ہے نا, وہ والی خصوصیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. خیر خواہی اور قدر ختم ہو جاتی ہے. میں ایسے دیکھا ہے کہ سرمایہ دار ہے تو وہ اگر داخل ہوا ہے نا اپنے کسی ادارے میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری گاڑی کے آگے سے کوئی گزرا تو اس کو جو سزا دے. آپ وہ دیکھیے نا کہ جب امام عالی مقام میدان کربلا میں جب لشکر کو دیکھا, عمر بن سعد کے لشکر, کیا فرمایا کہ ان کے پیٹ حرام کی کمائی سے بھرے ہوئے ہیں. تو جن کے پیٹ حرام کی کمائی سے بھرے ہوتے ہیں انہیں نہ محمد اور آل محمد کا پتہ چلتا ہے, نہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا پتہ چلتا ہے. تو جو اس مقام پر پہنچ جائیں تو آج بھی ان کے لیے آپ دیکھیں گے کہ نہ ان کو اللہ کی غیرت کا پتہ, نہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ان کو آل محمد کا پتہ, نہ ان کو صحابہ کرام کا پتہ, نہ ان کو ازواج مطہرات کا پتہ. ان کو نام تک نہیں آتے. میں نے یہ بھی پوچھ کے دیکھا ان کو نام بھی نہیں آتے. اور بلکہ وہ ایک بندے نے تو یہاں تک کہا میرے سامنے کہ وہ پرافٹ کا پورا نام کیا تھا,
نعوذ باللہ پرافٹ کا پورا نام کیا تھا وہ کہہ رہا استغفر ہے، اللہ۔ اور وہ کھرب پتی انسان ہے جس نے حلال کا ایک لقمہ کبھی نہیں کھایا۔ اوئے ہوئے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اپنے باپ کا نام آتا ہے کہ وہ بھی نہیں آتا؟ تو اس نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نہ بھی آتا ہو، کوئی یورپ میں کون سا باپ کا پتہ ہوتا ہے، یعنی اس نے باپ کو بھی ڈسون کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے منیر نیازی کہتے تھے کہ اگر کوئی کہتا ہے میں سیلف میڈ ہوں تو وہی ہے جو حرام کھاتا ہے، وہ واقعی سیلف میڈ ہے، اس کا باپ حرام کی اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے سیلف میڈ کا یہ ترجمہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ سیلف میڈ لوگ ہیں جو خود ہی بنے ہوئے ہیں۔